بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انفال میں آیت نمبر 31 to 33 دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتوں کی تو وہ سب کہتے ہیں بے شک ہم نے سنا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسی ہی آیتیں. نہیں ہے مگر یہ کہانیاں ہیں پہلے کے لوگوں کی. آیت نمبر 32. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر ہے یہی سب کچھ حق تیرے پاس سے تو برسائیے ہم پر پتھر آسمان سے یا دیجیے ہمیں دردناک عذاب. کتنے بے وقوف لوگ تھے. دیکھے آیت نمبر 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ عذاب دے کسی کو بھی، یعنی کسی پر عذاب بھیجے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ وہ عذاب دے جب کہ وہ یعنی استغفار کرتے رہیں، مغفرت مانگتے رہیں. یہ دو جو ہے وہ حالات ہے، دو کنڈیشن ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کا. الحمدللہ. انشاءاللہ سورہ انفال آیت نمبر 31 سے دیکھتے ہیں. اور ان آیتوں پہ بھی انشاءاللہ جیسے کہ بالکل شروع میں جب رکوع شروع ہوا تھا، اس سے پہلے بھی بار بار میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ سورت کے آخر تک یہ مضمون ہم کو ملے گا کہ بھائی سنو تو صحیح. بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 31 میں فرمایا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور یقین کریں کہ آج کے ٹائم میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے ضرور. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب تلاوت کی جاتی تھی ان پر ہمارے آیتوں کی تو ان کا رویے دیکھیے، کہتے کیا تھے؟ قالو، وہ سب کہتے تھے قد سمعنا، ہاں سن لیا بھائی، سن لیا. حالانکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ سنتا کچھ نہیں تھے، وہ لوگ کچھ بھی سنتے نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھتے تھے، اس کے باوجود بھی توجہ سے سنتے نہیں تھے. اور جب وہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ آگے ہم کہ بولتے تھے لوگوں سے کہ ارے کیا کہا ابھی رسول نے، ابھی کوئی بات کہی انہوں نے، ارے ہمیں ایسا لگا کچھ تو کہا. تو دیکھیے کہ جب ہدایت کی نیت سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سنتے تو واقعی دل میں ہدایت نہیں ملتی ہے. اسی طریقے سے اب اس سے بھی بڑا ان کا جرم دیکھے، کہتے کیا تھے کہ ٹھیک ہے بھائی سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی کہہ سکتے ہیں اس جیسا. استغفر اللہ. دیکھیے اتنا بڑا آپ کہنا چاہیے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ دعویٰ کیا اس چیز کا کہ کیا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ آیتیں ہم پر پڑھ رہے تو بھائی ہم بھی ایسا کچھ پڑھ سکتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں، ایسا لکھ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آج کے ٹائم پہ اگر آیت میں سمجھنا چاہوں تو اس طریقے سے سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کسی کو اللہ کے کلام کی دعوت دیں کہ بھائی چلو، یعنی کسی فار ایگزامپل ہماری کلاس وغیرہ ہے یا آپ کے کوئی ادارہ ہوگا، آپ دین کی طرف کسی کو آنے کے لیے کہہ رہی ہیں، وہاں جو بھی دینی تعلیم دی جاتی ہے تو نارملی لوگ کیا کہتے ہیں،
آپ اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کریں کہ نارملی آپ کو کیا جواب ملتا ہے، بتائیں، بولے. اگر اس طریقے سے آپ نے کسی کو دعوت دی ہوگی، جو بھی جملے میں آپ کو جواب ملا تھا آپ شیئر کر سکتی ہیں، کہیں. پھر مجھ سے جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گی، لیکن آپ میں سے کسی نے جو بھی تھوڑی بہت کوشش کی ہوگی تو بتا سکتی ہیں. اپا میرا کیا ہے نا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں جو علاقہ میں رہتی ہوں نا، تو وہ علاقہ مطلب کہ حنفی ٹائپ مطلب کہ مانتے ہیں. اوکے، تو مسلک میں پیچھے یہاں پہ پڑے. مطلب کہ ہاں میں یہاں پہ میں نے ابھی تک کوشش نہیں کی مطلب کہ کچھ کہنے کی، لیکن میں پلٹ کر جب مطلب کہ جاتی ہوں لوگوں کو کہنے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو حنفی لوگوں کے بیچ میں تھے اس لیے تم حنفی لوگوں کی جیسے ہو گئی ہو. اوکے، یعنی اس طریقے سے بلیم کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، جی چلیے. یعنی کہ دیکھیے اور کسی کو کچھ کہنا ہے، یا آپ لوگوں نے ابھی تک مطلب نکلے ہی نہیں، یا اللہ کے راستے میں کوئی کچھ بھی کوشش نہیں کی ہے، ایسا کچھ ہے؟ مطلب میں نے کوشش کیا ہے، تو وہ ٹائم کا مسئلہ بہت بتاتے ہیں کہ اوکے، ابھی ٹائم سال کے بعد جیسی بچی تھوڑا اسکول میں اسٹیبل ہو جائیں گی پھر کریں گے. اوہ گڈ. اچھا گڈ. آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں کی باتیں اپنی جگہ درست ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھیں گے. اب دونوں کی بات میں ایک بات کہوں آپ سے، پیچھے بھی ہم نے کئی چیزیں پڑھ لی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یعنی کہ لوگ ہمارے پیچھے ٹون کریں. اچھا، دوسری بات جو وقت کا ہے، تو مجھے بھی کافی ایسے میری فرینڈس جو اسکول کالج کے ہیں، تو ایسے سامنے سے ایکسپٹ بھی کرتے، بھائی تو کتنے آگے نکل گئے، اللہ نے تجھے کتنی دین کی سمجھ دے دی ہے، تھوڑا میرے بچے کو بڑا ہونے دے، پھر دیکھ میں کیا جلوہ دکھاتی ہوں. یہ جملہ تھا میرے فرینڈس کا. آج ان کے بچے کالج میں بھی ہیں، بہت. میرے بچے سے تو خیر کافی بڑے، کیونکہ ان کی شادیاں جلدی ہو گئی تھی. بہت ہم لوگ کالج میں تھے جب بھی شادی ہو گئی تھی. ایسا ہمیں دیکھ کیا تیرے سے بھی آگے بڑھ کے دکھاتی آپس میں فرینڈ سے یہ ٹرمس ہمیں اسی طریقے سے بات کرتے تھے. تو یقین کریں مجھے ایک سیدھی سی بات جو اللہ کے کلام سے سمجھ آتی ہے کہ جس نے پہلی کال پہ لبیک کہہ دیا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اس کو اٹھا کر بہت آگے تک لے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. لیکن ایف اینڈ بٹس میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں نا، تو مشکل ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں آئے. مشکل، بہت مشکل ہے. دوسری چیز یہ نا کہ کچھ لوگ آپ کو ایسا بھی کرتے، اوہ اچھا قرآن سمجھنا ہے، بھائی ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ہماری بھی ایسی محفلیں جو ہے وہ جمتی ہیں، ہم بھی جو ہے یعنی کہ ہماری جماعتوں میں بھی ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی وہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے سب رہتے نا. لوگ کہتے ہیں نا، نہیں ہمارے یہاں بھی پڑھاتے رہنے تو ہم کو تمہارے یہاں نہیں آنے کا، ہم یہی ٹھیک ہے، ہم یہی پڑھ لیں گے. اٹس اے ویری کامن آنسر. یہ بہت کامن طور پر جو ہے کامن بیسس پہ یہ آنسرس ملتے ہیں. آپ اس کو ان تمام باتوں کو اس آیت پہ سیٹ کر دیں. پہلے کے لوگ کیا کہتے تھے، اور حیرت کی بات ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامنے کہہ رہے ہیں، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، بھائی ہم چاہتے تو ہم بھی اس طریقے کی باتیں کرتے جیسے تم ہمیں آیتیں سنا رہے ہو. ہم چاہتے تو، دیکھیے وہ اپنی بات کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے چاہا ہی نہیں اللہ کے رسول کی طرف آنا، اللہ کی طرف، تو اللہ نے بھی پسند نہیں کہ جاؤ. اور کرتے کیا تھے، اور کہتے کیا تھے، سوری، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر یہ کیا ہے، پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں. یہ کہتے تھے وہ لوگ، سمجھے ہو، یہ کہتے تھے. اور یہ دیکھیے بیسیکلی یہ جو آئے تھے نا اساطیر الاولین کی، یہ جملہ، یہ نظر بن حارث جو تھا ایک بہت بڑا دشمن دین اسلام کا، وہ کیا کرتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ نے اپنے کلام میں تو بہت اثر رکھا ہے. اب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کبھی کبھی میری کلاس نہیں بھی ہم نہیں لے پاتے کلاس، لیکن الحمدللہ آپ لوگ انتظار کرتے ہیں گے، مجھے امید ہے اس چیز کی کہ جیسے کل نہیں ہو پایا تو کل اصل میں گھر میں کچھ کام نکل گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نہیں لے پائی تھی کلاس، اور دوسری بھی کلاسز میں باہر ہی باہر تھی، ایسا ہو گیا تھا. اوکے، دین اس کے بعد آپ لوگ انتظار کرتے ہوئیں گے، ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن یہ دیکھیں کہ کیوں، کیونکہ اللہ کے کلام سے آپ کو کہیں نہ کہیں بڑا سکون ملتا ہوگا، آپ کو ایک ادھورا پن لگتا ہوگا، آپ کا اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک کنیکشن جڑ گیا ہے. ایک یعنی کہ جب نہیں ہوتی ہوگی کلاس یا آپ نہیں سنتے ہوں گے تو ایک ادھورا پن میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ
قرآن کا چسکا جس کو لگا نا، یقین کرے وہی زندگی جیتا ہے. اصل زندگی وہی بندہ جیتا ہے جس کو قرآن نے قرآن کا مزہ جس نے چکھ لیا. اور جو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا کہ بھائی میرا بچہ بڑا ہو جائے، ذرا سیٹل ہو جائے، ایسا ہو جائے ویسا، یقین کریں کہ بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے نا، جب وہ سیٹ ہوتا ہے، باقی کبھی بندہ اس کا سیٹلمنٹ کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوگا. جو وقت آپ کا آج میرے اور آپ کے ہاتھ سے چلا گیا نا، وہ پلٹ کے کبھی نہیں آنے والا ہمارے پاس. بچے سیٹل ہو جائیں گے، لیکن بھائی یہ دیکھیے کہ انشاءاللہ سورہ یاسین پہ جب ہم پہنچیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر ایک عمر کی ایگزامپل دے رہے، ایج کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ جوانی کی ایج جو تمہارے پاس بچی ہے نا، اوکے، بٹوین سم تھنگ 20 to 40 کی ایج میں جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لو. بڑھاپے میں جاؤ گے تو بچے کی طرح ہو جاؤ گے. تمہارے پھر چاہ کر بھی انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ نہ اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جا کے وہ درس دے سکے یا کسی کو اللہ کی طرف بلا سکے، اور نہ ہی اس کے گوشت میں اتنی، اور نہ اس کا مینٹلی بھی اتنا فٹ نہیں ہوتا ہے یا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ وہ اس ایج کے درمیان ہوتا ہے. تو کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے اگزامپل دے کے اپنے بندوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. مزید یہ دیکھیے کہ یہ کیا کرتا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام سناتے تھے تو الحمدللہ وہ اللہ کا کلام لوگوں کے دل پہ اثر کرتا تھا. اور اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے. یا اہل مکہ، بھائی یہ تو جادوگر، اس کی بات نہیں سننا، نہیں تو یہ تمہیں اپنے جادو میں لے لے گا. ایسے ایسے جو ہے نعوذ باللہ الزامات لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. دین اس نے کیا ایک پروپیگنڈا کیا، یہ جاتا تھا عرب کے باہر، اور وہاں سے قصے کہانیاں کی کتابیں اور ناچنے گانے کی جو ہے وہ ایسے عورتیں ناچنے گانے کے لیے اور اس طریقے سے لے کر آتا تھا. اور دن میں جب کہ لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، اللہ کی طرف جاتے تھے، رات میں یہ محفلیں جو ہے وہ سجاتا تھا، لوگوں کو اسٹوریز وغیرہ پڑھنے کے لیے دیتا تھا، اور اس طریقے سے رات بھر لوگ جو ہے گانے بجانے میں لگے، صبح نمازیں غائب. یہ اس کا ایک پروپیگنڈا تھا، ایک چال تھی اس کی اللہ کے کلام سے جو ہے وہ لوگوں کو دور کرنے کے لیے. چلے ایک تو وہ حارث بن نظر تھا. آج ہر انسان کے ہاتھ میں ایک حارث بن نظر ہے. آج ہر انسان کے گھر میں ایک حارث بن نظر ہے. کون ہے وہ بتائیں؟ کون ہے؟ سوری، نظر بن حارث ہے. کون ہے وہ؟ اپا، فون، ٹی وی. یس، یہ میڈیا اس کا آپ چاہے تو اچھا استعمال کر لیں، چاہے تو برا استعمال کر لیں. دیکھیے کہ حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ قرآن سے نصیحت نہیں پکڑتے نا، کچھ لیسن نہیں لیتے ہیں، وہ قصے کہانیوں سے اور جو ہے ڈراموں سے لیتے ہیں. کسی نے آپ سے کہہ دیا تمہیں پتا ہے وہ ڈرامہ اتنا اچھا ہے، ڈرامہ ان دا سینس سیریل، وہ سیریل بہت اچھا ہے، تم نے مووی دیکھی، کتنی اچھی مووی ہے وہ. اور تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو یاد آتا او ہو میں نے تو 6 مہینے سے مووی ہی نہیں دیکھی، میں نے تو 6 مہینے سے کوئی ڈرامہ ہی نہیں دیکھا، کوئی سیریل ہی نہیں دیکھا. دیکھیے حیرت کی بات ہے نا کہ آج جو ہے لوگ قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کر رہے، ڈرامے اور سیریل سے جا جا کے نصیحتیں حاصل کر رہے، اور وہ بھی ایسی نصیحت جو آپ کی نہ دنیا بناتی ہے نہ آخرت بناتی ہے. تو آج کے ٹائم پر یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے صاف الفاظ میں تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں چلو جانے دو اس میں قصے کہانیاں ہیں، لیکن واقعی کچھ لوگ ارے کیا ہے قرآن میں، لیا تو لیا، حضرت مریم جو ہے اس کو جو ہے وہ وظیفے کے طور پہ پڑھ لیا، سورہ یوسف میں قصے کہانیاں ڈھونڈ لیے، اور اس سے زیادہ تو حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، کسی جگہ اتفاق ہوا جانے کا، وہاں پہ مووی چل رہی تھی باقاعدہ سی ڈی منگا کے، اور تقریباً مجھے یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر پر وہ مووی تھی، اینڈ آئی تھنک یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر پر مووی تھی. یوسف علیہ السلام کا تو خیر میں نے نہیں دیکھا، لیکن جتنی دیر میں وہاں بیٹھی رہی موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں نے دیکھی، اور اتنا مجھے افسوس ہوا کہ آج یہ مسلمانوں کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. ارے بھائی اتنے شوق ہے تو آپ قرآن میں پڑھیں نا، اللہ کے رسولوں کی باتیں، انبیاؤں کی باتیں. اتنا زیادہ جو ہے بالکل قرآن کے خلاف ایک آیت بھی اس مووی پہ سیٹ ہو جائے تو میں مانوں چل بھائی کرنے والے نے بڑی کوشش کی ہے. ایک آیت بھی اس کے اوپر سیٹ نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کیا چل رہا تھا. میرا تو اندر ہی اندر دل ایک دم گھبراہٹ سی ہونے لگی مجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آج دیکھیں کہ آپ اسٹوری کسی سے پوچھیں گے نا یوسف علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ کو پورا جو وہ سی ڈی میں آج کل جو موویز چل رہی ہے وہ اس کے اکارڈنگ پوری اسٹوری آپ کو سنا دیں گے. لیکن انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے عافیت والی میری اور آپ کی کہ ہم سورہ یوسف پڑھیں.
सूरह यूसुफ का हिफ्स क्या कहते हैं, वजीफा करने को दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को या फिर जो न्यू मैरिड कपल होते हैं उनको। तो मैं समझती हूँ नहीं, उनको आप सूरह यूसुफ समझाएं ताकि वो अपने अंदर वो कैरेक्टर पैदा करे और उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरती से निकले। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जो है चैनल पे सूरह यूसुफ का तकरीबन अलग से मैंने एक सेक्शन लिया था, पूरा उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है कि सूरह यूसुफ की पूरी स्टोरी, और आज के दौर के हिसाब से सबको उसमें रखकर और एग्जाम्पल के साथ उसमें मैंने दिया है। किसी को आप सुनाएं, किसी लड़का या लड़की की शादी होने वाली, उसको कहे पहले ये सुन लो भाई, जिंदगी का हर रिश्ता बड़े अच्छे से निभा लेगा वो, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, सारा कैरेक्टर उसके अंदर बताया गया है। एक बहू का कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, एक बेटे का कैरेक्टर कैसे होना चाहिए। आज मुसलमानों ने लिया कुरान में से तो क्या लिया, ये लिया, हैरत की बात है। तो यहाँ पर देखें कि अल्लाह का शुक्र अदा करें आप लोग कि अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने कलाम को समझने की तौफीक दी। जैसे जैसे आप अल्लाह के कलाम को समझेंगे, दुनिया ने आपकी आंखों पर जो पर्दा डाल रखा है ना स्टोरीज का और इसका उसका, वो इंशाल्लाह उतरता रहेगा। चले आगे इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा देखिए कि कर ये रहे थे सारे गलत काम, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से रोकना, सारे करने के ये सारे बुरे काम कर रहे थे। लेकिन हैरत की बात है कि कॉन्फिडेंट बड़ा था इनके अंदर इस चीज का कि आई एम राइट या वी आर राइट, ओके, हम बहुत सही काम कर रहे। कौन? जो मुखालिफत में खड़े थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए देखिएगा आयत नंबर 32 में तकरीबन, पीछे असल में बात इस पे हो चुकी है, मैंने कहा था ना आगे इंशाल्लाह आयत आएगी, आयत आ गई है कि इसमें से जैसे कि ये आयत, इसमें जो दुआ दी गई है, ये अबू जहल ने बदर में जाने से पहले जो है वो बैतुल्लाह का जो है गिलाफ काबा, जो गिलाफ काबा उसने पकड़ कर ये दुआ की थी। और दुआ क्या देखी, बड़ी जबरदस्त है। किस बेस पे उसने की थी? क्योंकि उसको खुद पर बहुत ज्यादा यकीन था कि आई एम राइट, मैं बहुत सही हूँ। और दुआ क्या की थी, चले देखते हैं। वइज़ क़ालू लहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई। देखिए कि और जब, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि और जब उन्होंने कहा ए अव्वा, अगर है यही हक, देखिए यही मतलब ये जो कुरान हमारे सामने पेश किया जा रहा है, अगर मिन इंदिका, अगर ये तेरे पास से है तो ठीक है, यानी ये कुरान हक है, तो तू बरसा दे हम पर पत्थरों की बारिश आसमान से। आपको लग रहा है ये दुआ है या बद्दुआ है? आपको क्या लगता है ये दुआ है? ये जाते जाते वो अपने लिए बद्दुआ करके जा रहा था। और क्या कर, अभी तीना बिअज़ाबिन अलीम, या फिर दे दे हमें दर्दनाक अजाब। अल्लाहु अकबर। गिलाफ काबा कोई पकड़ के ये दुआ करे और वो जगह कबूलियत की, अल्लाह ने उसकी इस दुआ को कबूल की जो उसके हक में बद्दुआ बन गई। आप सोचिए कि इस, यकीन करें कि इस आयत से कितना क्लियर हो रहा है कि उसको कितना यकीन था खुद के सही होने पर। मुझे इस आयत पे बहुत हैरत होती है अबू जहल के बारे में, बहुत ही ज्यादा। और ऐसी दुआ करके गया, अल्लाह ने उसके हक में उसकी दुआ को कबूल किया। और क्या हुआ फिर, इसी तरीके से ना आसमान से अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए जो है पत्थरों की बारिश की, और किस तरीके से उसके साथ साथ जो है वो 70 और सरदार मक्का जो है जितने बड़े बड़े सरदार थे मक्का के, बड़े आप कहें कि उस टाइम के वो बड़े सुपर पावर मानी जाती थी, जो 70 उसके मुशरिकान मक्का जो मारे गए, कुफारे मक्का जो मारे गए। अल्लाह अकबर। देखिए ऐसे ही होता है, देखिए इंसान कभी कभी अपने हक में ऐसे ऐसी दुआएं कर लेता है कि जो उसके हक में बद्दुआ बन जाती है। और अल्लाह ने उसके साथ वही मामला किया। और कुरान के ताल्लुक से देखिए कि कैसे दावा कर रहा था, अगर ये कुरान तेरी तरफ से हक है, हालांकि उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा था पूरा। किस तरीके से कि एक दफा खुद एक्सेप्ट करता है, तकरीबन देखिए कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, जो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान ले आए थे, उनकी बेटी जो है एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजियत में थी। तो वो कहती हैं कि मैंने मेरे वालिद और मेरे चाचा को ये बात करते हुए सुना है, आपस में बात करते, भाई बताओ तुम्हें क्या लगता है मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है, ऐसा वैसा। तो कहते हैं कि, यानी उनके चाचा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं गवाही देता हूँ, लेकिन मैं अपने कल्चर को नहीं छोड़ सकता, बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकता। देखिए अकेले में
शहादत दे रहे इस चीज की और सामने आके मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरीके का मानना उनको कोई काम थोड़ी देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कि दिल में इरादा है लेकिन सामने से मुखालिफत कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उनके किताबों में जिस किताब को वो फॉलो करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने साफ लफ्जों में लिख दिया था। ठीक है, चलें। उसके बाद आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, और नहीं है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत नहीं है, और नहीं है अल्लाह ऐसा कि अजाब भेजे उन पर जबकि आप उनमें मौजूद हैं। देखिए, आप देखिए यहाँ पर कि कोशिश करें यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब देखिए इस आयत पर आप लिख सकते हो कि अजाब किस पर नहीं आता है, अजाब किस पर नहीं आता है। यानी कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके जो है यानी कि इसकी बात का, अबू जहल की बात का जवाब कैसे दिया कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे अजाब दे सकता हूँ इन लोगों को कि जिसमें आप इनके दरमियान मौजूद हैं। यानी कि जब पिछले भी इंशाल्लाह सूरह आराफ में भी हमने देखा कि जब तक कौम में जो है कौम के दरमियान अगर रसूल और अंबिया मौजूद हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस कौम को, उस उम्मत पर अजाब नहीं भेजते थे। और जो ही वहां से समझिए कि रसूल और अंबिया निकलते थे उस एरिया से, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर अजाब भेज देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कौमों का हमने ये देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही हिजरत करके मदीना गए, देन उनके ऊपर ऐसी कहत साली का वक्त आया, कहते हैं कि यानी कि जानवरों की खुर और चमड़े तक ये खाने पर मजबूर हो गए थे, और वीकनेस की वजह से जब ये आसमान की तरफ देखते थे तो धुआं धुआं इनको नजर आता था, इतनी ज्यादा इनके अंदर कमजोरी आ गई थी। लेकिन कब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये किया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले गए। तो क्या पता चला, देखिए कि इन्हें कभी कभी देखिए शहरों में या दुनिया में कई मकाम पर अगर कुछ हो रहा है इस तरीके का मामला अल्लाह की तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी किसी जगह को महफूज रखा है, तो हो सकता है उसमें अल्लाह का कोई बंदा रहता हो जिसकी नेकियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी हिफाजत की है। अच्छा, दूसरी वजह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अजाब नहीं देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कि अजाब से मुराद यही नहीं है कि पत्थरों की बारिश हो जाए, बस्ती पलट जाए, नहीं, ये चीजें मैं और आप आज बोल सकते हैं सिर्फ अल्लाह की किताब में पढ़ के कि, लेकिन वो भी किस बेस पे कि रसूलों के जरिए, अंबियाओं के जरिए अल्लाह ने किताब में लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको अजाब की बात मिलती है हम उसको अजाब बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल ऐसे कहीं जलजला आया, कहत साली हो गई, या फिर आप कहें कि जो भी सैलाब आया कुछ, हम बिल्कुल ये टर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई उस पर उसको अजाब आया अल्लाह का, नहीं। ये अल्लाह और रसूल के बीच की बातें होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला वही के जरिए बता देते थे भाई मैंने किस पर अजाब भेजा, किस पर नहीं भेजा। मुझे और आपको बिल्कुल हक नहीं ये टर्म इस्तेमाल करने का कि किसी की परेशानी को देखकर या फिर इस तरीके की बातें देखकर आप और मैं जो है वो चिमा गोइयां करे भाई उसका अल्लाह का अजाब है, देखो ऐसा है वैसा, नहीं, मुझे और आपको कोई जरूरत नहीं बोलने की। बस अल्लाह सुब्हान, अच्छा, अजाब की किस्म यही नहीं है, अजाब की तो बहुत किस्में हैं, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते जहन्नम के अजाब से पहले मैं दुनिया में इन्हें छोटे छोटे अजाब चखाते रहता था। देखिए कि अजाब की ये भी किस्म हो सकती है, अल्लाह की आयतों का आपके दिल पर असर नहीं कर रहा है, आप किताब और सुन्नत से दूर हैं, मुसलमान होते हुए भी किताब और सुन्नत की जिंदगी आप नहीं गुजार रहे हैं, नेकी करने का दिल नहीं करता है आपका, आप जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। छोटी छोटी बातों पे भी हम समझ सकते हैं इस चीज को। यही नहीं है कि सैलाब आए तो अजाब होगा, जमीन पलट जाए तो अजाब होगा, नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा नहीं करते हैं कि उन्हें अजाब दे जबकि वो क्या करे, इस्तगफार करते रहें, वो मगफिरत मांगते रहें। तो क्या पता चला, मगफिरत मांगना एक बैरियर है इंसान और अजाब के बीच में। जब तक बंदा अल्लाह के हुजूर में तौबा इस्तगफार करते रहता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत सारे अपनी तरफ से अजाब से बचा कर रखते हैं। देखिए कि पहली बात तो अब कोई चांस नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते जाहिर आए और किसी उम्मत को इस तरीके से बचा ले, नहीं, बिल्कुल। दूसरा चांस अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास। आप अभी भी चाहते हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि हमें अल्लाह का अजाब ना आए, या तो उनको चाहिए कि वो तौबा इस्तगफार करते रहें, इसको लाजिम कर लें अपने ऊपर, बिल्कुल भी। अच्छा, इसको रस्मी तौर पर ना पढ़ें बिल्कुल भी, यानी कि बस एक टाइम फिक्स ना कर लें,
جب چاہے آپ اس کو فیل کرتے ہوئے، آپ کیوں اس کو پڑھ رہی ہیں، محسوس کرتے ہوئے کہ ہاں اللہ میں گنہگار ہوں، میں نے گناہ کیا ہے. آپ نے نہیں بھی کیا ہے فوراً تو ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی یا دن بھر میں بہت سارے ہم سے ایسے گناہ ہوتے رہتے کہ ہم کو ریئلائز نہیں ہوتا ہے، تو بھی ہم جو ہے وہ اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرتے رہیں. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، چلیں انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.